السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل نوری سفلی عملیات پر۔ ایک بار پھر حاضر ہیں آپ حضرات کی خدمت میں اور لے کر ہوئے ہیں آج ایک بہترین عمل۔ ہمارے یوزرز، ہمارے ناظرین نے بارہا مجھ سے یہ سوال کیا کہ گھر کے اندر دفن کیے ہوئے تعویذات یا گھر کے علاوہ دکان مکان میں جو عداوت میں، حسد اور بغض میں، کاروبار میں پیچھے کرنے کے لیے یا جسمانی طور سے کمزور کرنے کے لیے جو حاسدین اور دشمنین جو تعویذات دفن کر دیتے ہیں تاکہ یہ آگے نہ بڑھ سکے، یہ پریشان ہو جائے، تو آج ان دفن شدہ تعویذات کو نکالنے کا ہانڈی کا عمل آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو دوستو، آپ کے اصرار پر یہ عمل میں لے کر حاضر ہوا ہوں، تو بنے رہیے ہمارے ساتھ۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پاس ہی بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز کی جانکاری آپ کو ملتی رہے۔ آگے جتنی بھی نئی اپڈیٹ ہوں گی ہماری، ان کی رسائی آپ تک آسانی سے پہنچ سکے، اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ تو ناظرین، بات کرتے ہیں آج کے عمل کی۔ آج کا عمل دفن شدہ تعویذات کو نکالنے کا عمل ہے۔ اس ہانڈی کے عمل کو کرنے کے لیے میں ضروری وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ دوستو، وضاحت یہ ہے کہ ہانڈی کا عمل کوئی آسان عمل نہیں ہے۔ یہ عمل بہت ہی سخت اور پاورفل عمل ہوتا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے لیے عامل کے لیے چاہیے کہ وہ پہلے سے مضبوط عامل ہو، خصوصاً اپنے حصار کے اعتبار سے وہ بہت زیادہ مضبوط ہو۔ میں حصار کے متعلق شروع سے ہی زور دیتا آیا ہوں کہ عامل کے لیے سب سے پہلا ہتھیار یہی ہے کہ وہ اپنا حصار مضبوط کرے۔ تو اس ہانڈی کے عمل کے لیے بھی حصار کا عمل بہت ضروری ہے اور بہت ہی پاورفل اور لاجواب عمل کا عامل ہونا چاہیے۔ اگر حصار مضبوط ہے تو عامل اس کو کر سکتا ہے، اور اگر حصار مضبوط نہیں ہے تو عامل کو یہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ میرا مشورہ ہے۔ بات رہی اس ہانڈی کے عمل کے فوائد کی، تو فوائد کے لحاظ سے ہانڈی کا عمل دو ٹوک جواب کا حامل ہے۔ ہانڈی کا عمل جس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے، خصوصاً جادو جنات، مدفون جو تعویذات ہوتے ہیں، چاہے وہ تعویذات میں طلسم ہو، تعویذات ہوں، سوئی وغیرہ ہوں، کیلے وغیرہ ہوں، یہ جو مدفون کر دی جاتی ہیں، دفن کر دی جاتی ہیں، تو ان تمام چیزوں کو نکالنے کے لیے لاجواب عمل ہے۔ تو دوستو، چلو زیادہ وضاحت میں نہ جاتے ہوئے، تفصیلی بات نہ کرتے ہوئے، بحث سے گریز کرتے ہوئے آج کے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ایک ہانڈی لینی ہے۔ ہانڈی بڑی ہونی چاہیے، اور ہانڈی لینے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنا حصار کرنا ہے، اور مریض کا بھی حصار کر دیں جس کے متعلق آپ یہ عمل کرنے جا رہے ہیں۔ اور اگر گھر کا حصار کر رہے ہیں تو گھر کے حصار کی ضرورت نہیں، جب آپ یہ عمل کر چکے تو بعد میں گھر کا حصار کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، حصار کرنے کے بعد آپ یہ ایک ہانڈی لیں۔ ہانڈی بڑی ہونی چاہیے۔ اس ہانڈی کو لے کر آپ نے کرنا اس طرح سے ہے، یہ طلسم جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، یہ طلسم آپ نے ہانڈی کے اندر لکھنا ہے۔ اور یہ طلسم لکھنے کے بعد، لکھنا کالی پینسل سے ہے، کالی سیاہی،
کالی پینسل سے یا مارکر سے آپ نے لکھنا ہے، اور نیچے جہاں فلاں ابن فلاں ہے یہاں مریض کا نام لکھنا ہے۔ یہ ہانڈی کی جڑ میں لکھنا ہے، اندر کی سائڈ میں۔ اور لکھنے کے بعد آپ نے کرنا اس طرح سے ہے، اب اس میں آپ نے پانی بھر دینا ہے۔ پانی حسب ضرورت بھریں، زیادہ نہ بھریں۔ اور اس کے بعد آپ نے اس ہانڈی کو کالے کپڑے سے بند کر دینا ہے۔ ہانڈی کو کالے کپڑے سے بند کر دینا ہے۔ اور اب اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ کالے کپڑے سے بند کرنے کے بعد جب آپ پہلے اس میں طلسم لکھ چکے، پانی بھر دیں، اور پانی بھرنے کے بعد آپ نے کالا کپڑا سے اس کو ڈھانپ دینا ہے۔ اب ڈھانپنے کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ دوسری یہ عبارت جو پڑھنے والی عبارت ہے، یہ عبارت آپ نے وہیں ہانڈی کو سامنے رکھ کر اس ہانڈی پر آپ نے 40 مرتبہ آپ نے اس عبارت کو پڑھنا ہے۔ یہ عبارت 40 مرتبہ آپ پڑھیں گے، اور پڑھنے کے بعد ہانڈی پر دم کر دینا ہے۔ یہ عبارت میں آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں، اوپر لکھا ہوا ہے پڑھنے والی عبارت۔ اب اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے ہارشن تشوشن ہواشن ہوشن یوشن شورن برملاخن عجیب ایتھا الملوک والاعوان الروحانیہ واقبلوا واجلبوا السحر المعمول فلاں ابن فلاں۔ یہ جو فلاں ابن فلاں ہیں، یہاں آپ نے مریض کا نام لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فی ھذا الآن بحق ھذہ الاسماء علیکم وبحق انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالوا علی واتونی مسلمین مسرعین طائعین اللہ رب العالمین الوحا الوحا العجل العجل الساعہ الساعہ۔ یہ عبارت آپ نے 40 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پڑھنی اسی وقت ہے جب آپ اپنا حصار کر چکے، ہانڈی میں طلسم لکھ دے۔ لکھنے کے بعد آپ نے اس میں پانی ڈال دینا ہے، کالے کپڑے سے اس کو اوپر سے باندھ دینا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے یہ عبارت 40 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اب اس کے بعد کچھ ہی دیر میں ہانڈی کے اندر شور و غل حرکت شروع ہو جائے گی، اور ایسا محسوس ہوگا جیسے کہ اگر ہم کسی پل کے پاس سے، برج کے پاس سے گزرتے ہیں تو اس میں جو پانی کی آواز آتی ہے، بالکل اسی طریقے سے آپ کو آواز آئے گی۔ آس پاس والے لوگ بھی اس پانی کی آواز کو سنیں گے، اس کو محسوس کریں گے۔ اس کے بعد جب پانی کی آواز بند ہو جائے، پانی کی آواز جب آپ بند ہو جائے تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ جو بھی چیز مدفون کی گئی ہوگی، چاہے وہ تعویذات ہوں، چاہے وہ طلسم ہوں، چاہے وہ پترے ہوں، اور چاہے وہ سوئی ہو، کیل ہو، ہڈی ہو، جس قسم کا بھی جادو مدفون ہوگا وہ تمام کا تمام آپ کو ہانڈی میں نظر آئے گا کہ سب کچھ ہانڈی میں آ چکا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے اس ہانڈی کا؟ اب آپ نے اس ہانڈی کو مضبوط کر کے کسی کپڑے سے باندھ کر آپ نے اس کو کسی چلتے ہوئے پانی میں بہا دینا ہے۔ اس کے بعد عامل اپنے حصار سے باہر آ جائے اور پھر غسل کرے۔ عامل غسل کرے، اور غسل کرنے کے بعد پھر عامل اپنے آپ کو اس کام سے فارغ کر لے اور گھر کا پھر حصار کر دے۔ جس گھر میں عامل نے یہ عمل کیا ہے وہاں اس گھر کا حصار کر دے، اور کوئی حصار کا تعویذ بھی وہ مریض کو دے دے جس کے نام سے عامل نے اس کا اتار کیا ہے یا ہانڈی والا یہ عمل کیا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز جس مقصد کے لیے ہانڈی کا عمل کیا جائے گا اس میں 100% کامیابی آپ کو ملے گی۔ یہ میں آپ کو وضاحت کے ساتھ کر دوں کہ یہ عمل میرا نہیں ہے، اس کو میں نے کبھی تجربہ نہیں کیا۔ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ میرے ایک دوست ہیں حافظ وقار، ایران کے، ہو سکتا ہے کچھ ہمارے دوست ان کو جانتے ہوں۔ میرا خاص ربط اور ضبط ان سے ہے، اور ہم دونوں نے ایک ہی مشورے سے یہ ڈائری ہم نے تجویز کی تھی۔ اس میں منتخب اور مجرب اعمال ہم نے درج کیے تھے۔ تو آج میں یہ
بخل کی تالا توڑ کر آپ کے سامنے اس عمل کو پیش کر رہا ہوں۔ تو دوستو اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھیے، اور میرا آخری مشورہ بھی یہی ہے کہ اس کو وہی عامل کرے جو مضبوط عامل ہو، حصار کے تعلق سے بہت زیادہ مضبوط ہو۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔